ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست ایپیسوڈ 4۔ ایک نظر کلاک پر ڈالی، رات کا 1:30 بج رہا تھا اور ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اس گھر اور اس کے مکینوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ معصوم چہرہ، نیچی نگاہیں، بھولی سی لڑکی، بھولی ادائیں، نہ اپسرا ہے نہ ہے پری، لیکن یہ اس کی جادوگری ہے۔ دیوانہ کر دے وہ، ایک رنگ بھر دے وہ، شرما کے دیکھے جدھر۔ گاڑی جو ہی اس کے بازار میں داخل ہوئی، اسپیڈ کم ہو گئی۔ البتہ اودھ نارائن اب بھی کہہ رہا تھا، کرتا ہوں اس کے گھر کے میں پھیرے، ہنسنے لگے ہیں اب دوست میرے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس کی قسم ہے، میں پھر بھی خوش ہوں، بس ایک غم ہے۔ جس سے پیار کرتا ہوں میں، جس پہ مرتا ہوں، اس کو نہیں ہے خبر۔ گھر سے نکلتے ہی، کچھ دور چلتے ہی، راستے میں ہے اس کا گھر۔ گاڑی کی اسپیڈ اب نہ ہونے کے برابر تھی، اسٹریٹ جمپس پر آ کر مزید کم ہو جاتی۔ لڑکی ہے جیسے کوئی پہیلی، کل جو ملی مجھ کو، اس کی سہیلی۔ میں نے کہا اس کو جا کے یہ کہنا، اچھا نہیں ہے یوں دور رہنا۔ کل شام نکلے وہ گھر سے ٹہلنے کو، ملنا جو چاہے اگر۔ گھر سے نکلتے ہی، کچھ دور ہی چلتے ہی، رستے میں ہے اس کا گھر۔ کل صبح دیکھا تو بال بناتی وہ کھڑی، کھڑکی میں آئی نظر۔ گاڑی کا انجن بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اگنیشن سے چابی نکال کر اس نے دروازہ کھول کر سیدھا پیر باہر نکالا، ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ میں رکھا اپنا پسٹل اور بیج نکالے۔ ساتھ والی سیٹ پر پڑا موبائل قمیض کی اوپری جیب میں ٹھوسا، گاڑی سے نکل کر کھڑا ہوا۔ ایک نظر دونوں طرف سنسان پڑی گلی پر ڈالی۔ نہ کوئی بندہ نظر آیا، نہ بندے کی ذات۔ اپنی جمائی روکتے ہوئے اس نے گاڑی لاک کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ذہن میں آج کے واقعے کی ہائی لائٹس چل رہی تھی۔ آج کا سارا دن وہ انتہائی مصروف رہا تھا، اس لیے لنچ میں جگن سے ہونے والی مٹ بھیڑ کے بارے میں وہ زیادہ نہ سوچ پایا تھا، مگر ابھی سے لے کر کل صبح تک وقت بالکل اپنا تھا، کیونکہ آج ویسے ہی چھٹی تھی۔ جیسے ہی وہ پھوپھی سکرا کے دروازے کے قریب آیا، فٹ ان کی کھڑکی کا پٹ کھلا تھا۔ وہ مسکرا دیا، السلام علیکم، آپ کو کیا خوشبو آ جاتی ہے؟ ضروری تو نہیں ہر دفعہ میں ہی ہوں۔ وعلیکم السلام، آج تو بڑی دیر سے آئے ہو، تمہارے پیروں کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے۔ جس وقت گلی میں پیر رکھتے ہو، اس کی وقت میں جان جاتی ہوں میرا بچہ آ گیا ہے۔ آپ کا پیار ہے پھوپھی، اور سب خیریت ہے؟ بس پتر زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آج حارث آیا تھا، پپو نے بتایا بھائی آیا ہے۔ میں باہر نکلی ہوں، اتنی دیر میں وہ بھی چلا گیا تھا، پتہ نہیں لینے کیا آیا۔ اللہ جانے باپ کو بھی مل کر گیا یا نہیں۔ جلدی میں ہوگا پھوپھی، ویسے بھی وہ بڑا آدمی ہے۔ آپ آرام کریں، گھر چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ اب اور کون سی صبح ہونی ہے، 4:30 بج رہے ہیں۔ تمہاری پہلی نوکری ہی بھلی تھی، آنے جانے کا ایک وقت تھا۔ اب تو 3 ماہ کے اندر 15 دفعہ تو یوں رات کے آخری پہر واپس آئے ہو۔ بس پھوپھی، پہلے تو گھر والی بات تھی، اب سرکاری نوکری ہے، آپ دعا کر دیا کریں، باقی اللہ مالک ہے۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں، بن ماں کے گھر کو چلا رہے ہیں، اپنے بوڑھے باپ کا سہارا ہو۔ ویسے میں دن میں آؤں گی تمہارے باپ کے پاس، اب تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے، میری نرگس بھی بس تم سے 2 مہینے بڑے ہو، اب خیر سے اس کی بھی شادی جلد ہی کر دینی ہے۔ وہ دل ہی دل میں جلتو جلالتو پڑھنے لگا۔ اچھی بات ہے، آئیے گا دن میں گپ لگائیں گے۔ ابھی بڑا تھکا ہوا ہوں پھوپھی، آرام کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے قدم ایک دفعہ پھر آگے بڑھا دیا۔ اپنے گھر کے باہر والا بلب آج خلاف معمول بند ملا۔ چابی سے دروازے کا لاک کھولا، ساتھ ہی دھیرے سے ایک پٹ اتنا واقعہ جس سے اندر آ پاتا۔ اپنے پیچھے دروازے کو دوبارہ لاک کرتے ہوئے آگے بڑھ آیا۔ لاؤنج کا پنکھا اور لائٹ چل رہی تھی۔ اندر آتے ہی نظر سیدھی صوفے پر بکھرے نسوانی وجود پہ پڑی۔ قدم ساخت ہوئے نظریں بے یقین، ہلکے پیلے اور سفید پرنٹ سوٹ کا دوپٹہ آدھا نیچے لڑک رہا تھا، آدھا اس کے سینے پر پڑا تھا، چہرہ بالوں کی اوٹ میں چھپا تھا، اور وہ خود اس حالت میں پڑی تھی کہ ایک ٹانگ صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی، دوسری دھری ہوئی صوفے پر دھری تھی جس پر عباس کا سر رکھا تھا، خود اس کا سر صوفے کی ٹو مطلب بیک پر رکھا تھا۔ تشفین کے لیے یہ منظر عجیب و غریب تھا۔ سامنے پڑی لڑکی کو دیکھ کر اگر وہ یہ سوچتا کہ شاید کسی غلط گھر میں آ گیا ہو تو اس وقت عباس کی وہاں موجودگی یہ غلط فہمی دور کر دیتی تھی۔ یقین تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں، مگر سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہ ہے کون؟ ماتھے پر الجھن کی شکن لے کر آگے آیا، پسٹل، چابی اور بیج سینٹرل میز پر رکھا، کچن میں جا کر ہاتھ دھوئے،
فریج میں سے اپنے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس نکالا، وہیں اسٹول پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ اس خاتون کے بالوں کا رنگ اور لمبائی اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی، کیونکہ شادی والے دن اس کے بال نہیں دیکھے تھے، پر آج ہی وہ اس سے دوبارہ ملی تھی۔ اس کے بال باب کٹ تھے، کالے بالوں میں کہیں کہیں گہری سرخ شیڈ آتی تھی، اور صوفے والے کے بال چھوٹے اور بلب کی روشنی میں مزید سرخ نظر آ رہے تھے۔ کچن سے نکل کر وہ فارس لوگوں کے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ اے سی والے کمرے میں گیا تو دونوں کو کارپیٹ پر بے خبر پایا۔ دونوں سونے کو تو اپنے کمرے میں ہی گئے تھے، مگر گرمی اور حبس نے مت ہی مار دی تھی۔ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ دروازہ بند کر کے ابا کی طرف آیا، جہاں پہلے سے ہی بتی جل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، میں نے شام کو کھا لیا تھا۔ آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ نہیں یار، میں ٹھیک ہوں، بس وہ عباس کو اٹھا کر اندر ڈال دو، باہر گرمی ہے۔ وہ اپنی چرپائی پر اینک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آگے رحل میں قرآن دھرا تھا۔ ابا جی بولو۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ کیا باہر صوفے پر میری بیوی ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پر جب وہ کچھ نہ بولا تو ابا جی خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ جگن شام 4-5 بجے کی آئی ہوئی ہے، اس کو حارث چھوڑ کر گیا ہے۔ اپنے ساتھ جتنے بیگ لائی ہے ان سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ رہنے آئی ہے۔ وہ دروازے کے فریم میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا، ابھی تک بے یقینی غالب تھی۔ کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ آواز سرگوشی سے کچھ بلند تھی۔ ابا جی اینک فریم کے اوپر سے پل کی پل بیٹے کے چہرے کو دیکھا، جس پر سنجیدگی رقم تھی۔ گھر کا مکین آئے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیوں آیا ہے؟ کیا ابھی میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا تو یہ گھر ہے، مجھ سے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تمہارا گھر ہے تو وہ تمہاری بیوی ہے، یہ اس کا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا تمہارا، یا اس کے گھر کے کسی اور فرد کا۔ اس موضوع پر بات کرنے کا بڑا وقت پڑا ہے۔ تھکے ہوئے آئے ہو، جا کر آرام کرو۔ اگر ہو سکے تو جگن اور عباس دونوں کو جگا کر کمرے میں سونے کا بولو، یہاں ان کی نیند پوری نہیں ہوگی، خاص کر جگن کی۔ وہ واقعی اس وقت بحث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہیں سے مڑ آیا۔ عباس کو اٹھا کر حسیب اور فارس کے ساتھ کارپیٹ پر ڈالا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے ایئر کولر میں پانی بھر کر اسے آن کیا، بیٹھ کے چادر جھاڑ کر دوبارہ بچھائی، سرہانہ ٹھیک کر کے رکھا۔ واپس باہر آیا تو وہ ویسی لیٹی ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں خراٹے لینے والی عورت، کیا سرے سے کوئی عورت اتنی بے فکری سے پڑی سوتی یوں قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا، شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر آئے، بال دھیرے سے پیچھے ہٹائے، گلابی ہونٹ نیم تھے، لمبی پلکوں والی آنکھیں بند تھیں۔ تشفین کو اس کے وجود سے تازہ کیے شیمپو اور دھیمی سے گلاب کی خوشبو آئی۔ اس کو جگا کر اندر بھیجنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے بڑے آرام سہولت سے اس کو گود میں اٹھایا۔ وہ کسی بچے کی طرح اکٹھی ہو کر اس سے چمٹ گئی تھی۔ تشفین نے آنکھیں گھما کر سوچا، محترمہ میرا کام مزید آسان بنا رہی ہیں۔ اندر لا کر بیڈ پر ڈالنے کے بعد مڑ کر ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ذہن میں بہت سے سوال کھلبلی مچا رہے تھے، مگر وہ ہر سوال کو نظر انداز کرتا ہوا آرام دہ لباس پہن کر اپنے بھائیوں کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ ساحل سمندر پر تشفین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے واک کر رہی تھی۔ تشفین نے نیوی بلو ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز کی لانگ نیکر پہنی ہوئی تھی۔ ہوا اس کے بکھرے بے ترتیب بالوں کے ساتھ مسلسل لٹکھلیاں کر رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ شیشوں والا چشمہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بات پر مسکراتا تو جگن کو اپنی سانس رکتی ہوئی معلوم ہوتی، کیونکہ اس کے ڈمپل جگن کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل کر رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر دونوں جانب ابھرنے والے ننھے گھڑوں کو چھو کر محسوس کرے، مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اچانک وہ اس کے بال بالکل سامنے رک گیا، جیسے اس کے دل میں پلنے والی خواہش کو چہرے سے پڑ گیا ہو۔ جگن کے نگاہوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے اس نے جگن کا سیدھا ہاتھ اپنے بڑے سے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے سے مس کیا۔ جگن حیران ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک دن کے شیو جتنے بال نکلے ہونے کے باوجود اس کا لمس کسی اونی فر کی طرح معلوم ہوا۔ اس نے ایک دفعہ پھر انگلی اس کے چہرے پر پھیرنی چاہی، مگر تشفین نے ہلکے سے اس کو کاٹ لیا۔ پٹ سے آنکھ کھلی، سانس پھولی ہوئی تھی، سارا جسم پسینے میں شرابور تھا، پر آنکھ کھلتے ہی دوسرے سرانے پر موجود ہستی کو دیکھ کر حلق سے فلک شغاف چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ بیڈ پر سے کودتے وقت یہ نہ معلوم ہو سکا کہ پہلے وہ کودی ہے جس کے ڈر سے
کودی وہ پہلے فرار ہوا، پر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دونوں کی ٹائمنگ انتہائی افسوسناک رہی۔ پیروں کے نیچے روئی کا گالا محسوس کرتے ہی چیخوں میں اور تیزی آ گئی۔ کمرے سے باہر والی عوام اپنے روزمرہ کے دھندوں میں مصروف تھی، مگر خاتون کی دہائی سنتے ہی جو ہتھیار ہاتھ میں آیا، جوان اٹھا کر موقع واردات کی جانب بھاگے، جیسے بن دیکھے ہی جان گئے ہوں گے کہ آگے کس چیڑ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ایک کے ہاتھ میں وائپر تھا کیونکہ وہ فرش دھونے کے بعد وائپر لگا رہا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں جھاڑو تھی کیونکہ وہ باہر دروازے کے سامنے گلی صاف کر رہا تھا، تیسرے کے ہاتھ میں جوتا تھا کیونکہ وہ اپنے سامنے جوتوں کا ڈھیر لگائے جوتوں کی پالش کرنے میں مصروف تھا، چوتھا صرف تجسس کے مارے وہاں آیا تھا، ہاتھ میں بھرا لسی کا گلاس تھا۔ جیسے ہی وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی، سیدھی لسی والے سے ٹکرائی۔ جگن کو یوں معلوم ہوا سر کسی دیوار میں دے مارا ہے، جبکہ سامنے والے نے اپنے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر سہلایا تھا۔ خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ ٹکر بھول کر دوڑتی ہوئی صوفے پر چڑھی۔ میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی، زاروں قطار روتے ہوئے ایک ہی لائن بولی۔ سب سے پہلے حسیب نے اندر نظر ڈالی، پھیلی ہوئی آنکھوں سمیت بے یقینی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا باہر آیا۔ اس کے بعد وائپر کو بندوق جیسا تان کر آگے بڑھنے والا سپاہی فارس تھا۔ ایک پل کو جائزہ لینے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتا واپس آیا۔ عباس کی آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی، وہیں جگن کے پاس صوفے پر چڑھایا۔ تاشفین نے دونوں بھائیوں کو ڈپٹا۔ اپنے ڈرامے بند کرے کہ کچھ پھوٹ بھی چکو، کون سی بلا دیکھ آئے ہو؟ کچھ نہ پوچھو، اندر ایک شہادت واقع ہو گئی ہے۔ جس ڈان کو ساری دنیا کی پولیس نہ پکڑ سکی، اس نے تمہاری بیوی کے چرنوں میں جان دے دی ہے۔ فارس سیدھے الفاظ میں بکو مرو۔ تاشفین کی بات پر فارس نے حسیب کو بولنے کا اشارہ کیا۔ حسیب نے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کیے۔ اپنا جگری یار مر گیا۔ یار اب میں راتوں کو کس کا انتظار کیا کروں گا، کس کے لیے سب سے چھپا کر کھانا بیڈ کے نیچے رکھا کروں گا۔ اب تک تاشفین کے شک کو یقین مل چکا تھا، مزے سے بولا، اب تو تم لوگوں کو میری بات سمجھ آئے گی۔ یہ لڑکی اس گھر میں خطرناک مقاصد لے کر آئی ہے۔ پہلے آدھی جوؤں کو خاتمہ کر دیا، اب دن چڑھتے ہی ہمارا شیر جوان مار دیا، اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ، اس کے بعد میں اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو، سامان باہر گلی میں رکھو، ایک عدد رکشہ بلاؤ اور ٹاٹا بائی بائی کر دو۔ جگن جو کہ صوفے پر کھڑی عباس کو مضبوطی سے تھامے کانپ رہی تھی، غصے میں سب بھول بھال کر نیچے اتری اور عین تاشفین کے سامنے آئی، جس نے ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا، دوسرا ٹریک سوٹ ٹراؤزر کی جیب میں دیا ہوا تھا، جس کے پائچے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پیروں میں کالے رنگ کی سادہ سی چپل تھی، سفید ٹی شرٹ، ماتھے پر گرے بے ترتیب بال، کالی سی آنکھیں، اوپر کو مڑی لمبی لمبی پلکیں۔ وہ پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کو اتنے قریب آ کر کھڑے ہونے سے جگن کو اپنے دل قابو سے باہر ہوتا محسوس ہوا، مگر وہ تاشفین پر اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو پورے اعتماد دکھاتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی، السلام علیکم ایس پی تاشفین اسرار صاحب، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں میرے ہی بھائیوں کو میرے ہی گھر میں میرا ہی سامان نکال کر باہر رکھنے کو کہنے والے؟ آئندہ ایسا ویسا کوئی آرڈر نشر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا سامان یہاں سے نکلوانے کے چکر میں آپ خود ہی دربدر ہو جائیں۔ تاشفین کی بہویں اوپر کو شوٹ کر گئیں، حیرت سے اس کو سرتابہ دیکھا، پھر کھیکی کرتے ہوئے بھائیوں کو گھورا، پھر کھیکی کی آواز اس وقت بند ہو گئی۔ اس کے بعد واپس اس پر نظر ڈالی۔ بیوی صاحبہ اگر چونٹی کے بھی پر نکل آئے نا تب بھی وہ عقاب نہیں بن سکتی، چونٹی ہی رہے گی۔ مجھے دوبارہ بیوی مت بلائیے گا کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہو؟ تاشفین کو اس گفتگو سے مزہ آ رہا تھا۔ آپ کی کچھ بھی نہیں ہوں تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ یہاں اپنے بھائیوں اور انکل کے پاس آئی ہوں، آپ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوں۔ کمال ہے، یوں اچانک سے انکل اور بھائیوں کی محبت کیسے جاگ اٹھی؟ میں آپ کے کسی طنز کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، آپ تو ویسے بھی لوگوں کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کی کافی شوقین ہیں، اس لیے میری بلا سے جو مرضی ہے سوچیے اور کہیے۔ تاشفین 2 قدم اس کی جانب بڑھا، وہ بے اختیار پیچھے ہو گئی۔ تم عورتوں کے ڈراموں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، جس بھی خفیہ مقصد سے آئی ہو یا بھیجی گئی ہو، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے بھائیوں یا والد کا دل توڑا یا کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا تو تمہاری بہن اور باپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آنکھوں میں چیلنج سے گھورتے ہوئے نیا بیان دے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹھنڈا تھاڑ لسی کا گلاس جگن کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ جگن نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے گہری سانس خارج کی، آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اتنا بدگمان اور ناراض میرا شوہر ہے؟ یہ تو ساری عمر بھی راضی ہونے والا نہیں لگتا۔ آخر میں نے کتنے بندے مارے ہیں، کتنوں کا خون پیا ہے جو یہ امتحان ملا ہے۔ کہا تو تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اونٹ ایک دن پہاڑ کے نیچے آئے ہی آئے، پہلے ذرا ہم اپنے ساتھی کا جنازہ نکالیں۔ حسیب کے جھاڑو پر مردہ چوہے کو دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر چیخی،
مار کر صوفے پر چڑھ گئی۔ منہ دھوئے بغیر وہ لسی کا گلاس پی گئی تھی جس میں ڈھیر ساری برف ڈالی ہوئی تھی۔ لسی پینے کے دوران اور پھر منہ دھوتے ہوئے تاشفین کی رکھائی کا خیال ذہن میں گھومتا رہا۔ وہ تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے آ کر ہال میں بچھے صوفے پر بیٹھی۔ اسرار احمد نے حسیب کو مخاطب کیا، بہن کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ وہ حسیب کو ٹوکتے ہوئے بولی، نہیں نہیں حسیب تم بیٹھو، میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اسے اچھا نہ لگا کہ حسیب اس کا ناشتہ لائے، اس کے لیے اٹھ کر کچن کی جانب آ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ کوئی باورچی ناشتہ وغیرہ بناتا ہوگا، مگر جالی والے دروازے کو پار کرتے ہی سامنے تاشفین کو بڑی مہارت سے اپرن باندھ کر برتن دھوتے پایا۔ اتنا لمبا چوڑا انسان خلاف معمول سنک کے سامنے کھڑا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹنے کے ارادے میں تھی جب تاشفین نے اس کو مخاطب کر لیا، ناشتے میں کیا لوگی؟ وہ اپرن کی جیب میں رکھے تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف گھوما۔ کیا ناشتہ آپ بنائیں گے؟ نہیں، ممنون حسین بنانے آئیں گے۔ کیا اسکریمبل ایگ کھا لیتی ہو؟ ہاں، مری ہوئی آواز میں کہا۔ آگے سمجھ نہ آئی کہ وہیں کھڑی رہے یا باہر چلی جائے۔ یہ مشکل بھی تاشفین نے آسان کر دی۔ چولہا آن کرنے کے بعد ایک پیالی میں انڈے توڑے ہوئے گردن موڑ کر ایک اجڑتی سی نظر اس پہ ڈالی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی ٹانگیں بھی جواب دیے جا رہی تھیں، اس لیے فوراً حکم کی بجاوری کری۔ کچن کوئی اتنا چھوٹا تو نہیں تھا جتنا اس وقت اس دیو جیسے انسان کی موجودگی میں نے بنا دیا تھا۔ جگن آنکھوں میں خوشگوار حیرت لے کر دیکھتی چلی گئی۔ 3 انڈوں کو توڑ کر اچھی طرح سے پھیٹنے کے بعد اس نے فرائی پین میں تیل ڈال کر فرائی کیے، اینڈ پر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ چھڑکنے کے بعد ایک پلیٹ میں نکال لیا۔ 4 عدد سلائس سینکنے کے بعد ایک کپ میں چائے سمیت جگن کے سامنے میز پر رکھ دیا، ساتھ جیم اور ایک پیالی آم کا مربع دیا۔ یہ ساری کارروائی 5 منٹ کے اندر اندر مکمل ہوئی تھی۔ جگن سامنے رکھے مزیدار ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک آدھ نظر چوری چوری تاشفین پر بھی ڈال لیتی، جس نے کچن شیلف سے سارا سامان سمیٹا۔ کپڑا مار کر صاف کرنے کے بعد فریج سے اپنے لیے لسی کا ایک گلاس لے کر وہیں اس کے سامنے والی کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ جگن نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی، کیا ٹماٹو کیچپ مل سکتا ہے؟ تاشفین کی آنکھوں میں حیرت جاگی، پر نظریں گھماتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیبنٹ میں سے کیچپ کی بوتل نکال کر میز پر رکھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پہلے جگن اس کے مہارت سے اور تیزی سے چلتے ہاتھ دیکھتی رہی تھی، اب وہ اس کی کارروائی کو ہلکی سی تیوری کے ساتھ جانچ رہا تھا۔ جگن نے ایک سلائس سیدھا کیا، اوپر انڈے کا ڈھیر لگایا، اس کے بعد کیچپ انڈیلا، پھر دوسرا سلائس اوپر رکھ کر کھانے لگی۔ تاشفین کی نظریں خود پر گڑی محسوس کر کے اس نے نوالا نکل کر استغفار کیا۔ کیا آپ کے گھر میں کھاتےوں کو ایسے گھور کر ان کو زیادہ کھانے سے روکا جاتا ہے؟ ویری فنی مس لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ آپ کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، مجھے ایسی کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہے، کیونکہ میری خاطر تم اس دن آتی جب میں نے خود سے تمہیں اپنے ساتھ آنے کا بولا تھا۔ آج تم آ بھی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اپنا سوال دوبارہ سے دہراتا ہوں، کیوں آئی ہو؟ اس نے اپنے بھاگتے ہوئے دل کو مضبوطی سے تھام کر پہلوؤں میں رکھا ہوا تھا۔ اس شخص کے سامنے پہلے ہی مرحلے پر خود کو کمزور ظاہر کر کے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اس وقت اس کو گھورتی نظروں کے سامنے شیر بن کر ناشتہ نہ کر رہی ہوتی، بلکہ کب کی بھاگ گئی ہوتی۔ دیکھیے تاشفین صاحب، نہ تو یہ آپ کا کرمنل سیل ہے، نہ میں کوئی ملزم جس سے آپ یوں تفتیش کر رہے ہیں۔ میں اپنے انکل کے گھر رہنے آئی ہوں، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ تاشفین کا کہکا طنزیہ تھا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے ابا کب سے تمہارے اتنے پیارے انکل ہو گئے کہ تم اپنی ہائی فائی پروفائل زندگی سے وقت نکال کر اسپیشل ان کے ہاں رہنے آئی ہو۔ اپنی ساری عمر میں یہ معجزہ پہلے تو کبھی میری گناہ گار نگاہوں سے نہیں گزرا۔ وہ اپنی بات پوری کر کے پھر سے سوالیہ نظریں اس پر جمائے بیٹھا تھا، اور وہ میسمرائز ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے طنزیہ ہی صحیح مگر کہکا لگاتے ہوئے گلاب کے مانند کھلا تھا، جس کی روشنی اس کی آنکھوں تک گئی تھی۔ وہ اس شخص کی مسکراہٹ کی پہلے ہی فین تھی۔ کہکے نے تو دل ہی لوٹ لیا۔ تاشفین نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہیلو لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، جاگ جاؤ۔ اس نے اپنا بچا ناشتہ ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ اٹھایا اور پاؤں کی مدد سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ہال میں آ کر میز پر اپنا کپ رکھا اور عباس کے برابر میں صوفے پر ٹکتے ہوئے بولی، انکل کیا یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ اسرار احمد جو کہ اخبار پڑھ رہے تھے چونک کر متوجہ ہوئے۔ میرا ہی گھر ہے، کیوں؟ حسیب وائپر کا کام ختم کر چکا تھا، سنک سے ہاتھ دھو کر ادھر ہی آ گیا۔ فارس پہلے ہی تازہ دھلے ٹھنڈے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنا دوسرا سینڈوچ عباس کی جانب بڑھاتے ہوئے مزے سے بولی، وہ تاشفین صاحب بار بار مجھے یہی ایک سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ میں ان کے گھر کیوں آئی ہوں۔ کیا یہ صرف ان کا ہی گھر ہے؟ میرا ادھر کوئی حق نہیں ہے؟
اسرار احمد نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے نظر آتے تشفین پر ڈالی اور پھر جگن سے مخاطب ہوئے. بیٹا جی، وہ ہمارے گھر کے لاٹ صاحب ہیں. ان کے خرچے پر ہم لوگ پل رہے ہیں. جس کا روب ڈالنے کو وہ ایسے ڈرامے کرتا ہے. پر تم غور نہ کرو، کیونکہ باپ وہ نہیں میں ہوں، اور میری بیٹی جتنا عرصہ جی چاہے گا یہاں رہ سکتی ہے. بلکہ جس کمرے میں تم سوئی ہوئی تھی آج سے وہ تمہارا ہوا. اپنی مرضی سے سجا لو، حسیب لوگ تمہاری مدد کر دیں گے. تشفین آنکھوں میں مسکراہٹ لے کچن سے نکلا. سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں. آخر کس لڑکی کے لیے آپ اپنی پارٹی بدل رہے ہیں؟ اس کی بہن نے آپ کے بڑے بیٹے کو الو بنا کر رکھا ہوا ہے اور اب یہ آ گئی ہے آپ کو شیشے میں اتارنے. فارس، اس کا سارا سامان نکال کر میری گاڑی میں رکھ کر آؤ. یہ آج اور ابھی واپس جا رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کوئی مجھے ناول ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں پڑھوں آپ کو جو پسند ہے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں انفارم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. اینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ گائز. بائے. ٹیک کیئر.